بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ قاسم نے کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ وہ لفافہ تم سے کسی نے نہیں لیا، پھر وہ تمہارے پاس کیوں نہیں ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ میری جیب سے غائب کیسے ہو گیا۔ قاسم بڑی تشویش سے سوچنے لگا، پھر بولا، ایسا تو جادو سے ہو سکتا ہے یا ٹیلی پیتھی کے ذریعے۔ دونوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اسی دوران میں سونیا کے ساتھ بابا صاحب کے ادارے کی طرف روانہ ہو چکا تھا اور تحریری بیان حاصل کرنے کے بعد انہیں وقتی طور پر نظر انداز کر چکا تھا۔ اگر ان کے دماغوں میں موجود رہتا تو انہیں ٹیلی پیتھی کے بارے میں سوچنے کا موقع نہ دیتا۔ قاسم نے خوفزدہ ہو کر فوراً ہی امریکی فوج کے ایک اعلیٰ افسر سے رابطہ کیا، پھر کہا، سر، یہاں ایک ایسی بات ہو گئی ہے جو ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ ایک اجنبی عورت نے اسے اور ڈاکٹر حشمت کو بلیک میل کر کے تحریری بیان لیا تھا۔ اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے قاسم بن ہشام کی والدہ کو ہلاک کیا ہے۔ ڈاکٹر حشمت وہ تحریری بیان والا لفافہ اس بلیک میلر عورت کو دینے گیا تھا، لیکن وہ لفافہ اس کی جیب سے غائب ہو گیا۔ وہ کہاں گیا، کس نے اس کی جیب سے کب نکالا، اس کی خبر اسے نہ ہوئی۔ اعلیٰ افسر نے پوچھا، اس واقعے کو کتنی دیر ہوئی ہے؟ ڈاکٹر حشمت ابھی واپس آیا ہے، لفافے کو گم ہوئے کم از کم آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا۔ جتنی جلد ہو سکے اس مجاہد قاسم کی ماں کی لاش کو اس طرح ٹھکانے لگا دو کہ دوبارہ پوسٹ مارٹم نہ ہو سکے۔ بہتر ہے اس لاش کو جلا دیا جائے۔ میں وہاں دوسرے ماتحتوں کو ایسا کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ تم پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لکھنے والے ڈاکٹر حشمت کو گولی مار دو۔ میں نے جو تحریری بیان دیا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اس بیان کے لیے ہم ابھی کچھ کر رہے ہیں، ابھی جو کہا جا رہا ہے وہ کرو۔ رابطہ ختم ہونے پر قاسم نے کہا، مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں آج کی رات تمہاری رہائش گاہ میں گزاروں، صبح تک ہماری غلطیوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا۔ وہ دونوں کار میں بیٹھ کر جانے لگے۔ اچانک کار میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی۔ ڈاکٹر حشمت نے قریب ہی ایک موٹر مکینک کو کار درست کرنے کو کہا، پھر وہ ایک ریستوران میں چائے پینے چلے گئے۔ اس وقت تک ہم الپا کو وہاں کی انٹیلیجنس کے ڈی جی کے پاس پہنچا چکے تھے۔ اسے کچھ دیر بعد رپورٹ ملی کہ ایک شخص شاید پاگل تھا، اپنے بازو وغیرہ پر خود ہی گولیاں مارتا ہوا راستے سے گزر رہا تھا۔ پولیس کی ایک گشتی ٹیم نے اسے ایسی حرکتوں سے باز رکھنا چاہا تو اس نے ایک پولیس افسر پر گولی چلائی، جس کے جواب میں اس پاگل کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ وہ پاگل نہیں تھا، الپا کو داشتہ بنا کر رکھنے والا تھارن آوین تھا۔ الپا نے اس کے ترمیمی عمل سے نجات حاصل کرنے کے بعد اسے پاگلوں جیسی حرکتیں کرتے ہوئے مرنے پر مجبور کیا تھا۔ اب پولیس والے معلوم کرنے کی کوششیں کر رہے تھے کہ وہ پاگل کون تھا۔ انٹیلیجنس کے ڈی جی کو الپا کا نام نہیں بتایا گیا تھا۔ اس سے کہا گیا کہ وہ ڈی جی کی پرسنل اسسٹنٹ بن کر رہے گی، لہذا اسے پی اے کہہ کر مخاطب کرے۔ ہم نے لیبیا کے کابرین کو بھی الپا کا نام نہیں بتایا تھا۔ یہ اندیشہ تھا کہ امریکہ کی غلامی کرنے والے مہاراج اور مہیش وہاں کسی کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کر لیں گے کہ وہ اغوا کی جانے والی الپا ہے اور اب امریکہ کے دشمن ملک لیبیا کے لیے کام کر رہی ہے۔ ڈی جی نے جعلی مجاہد قاسم اور ڈاکٹر حشمت کے تحریری بیان کو پڑھنے کے بعد الپا سے کہا، یہ بیانات دینے کے بعد دونوں سہمے ہوئے ہوں گے اور خود کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے کوئی چال چل رہے ہوں گے۔ میں ڈاکٹر حشمت کا موبائل نمبر پنچ کر رہا ہوں، تم اس کی آواز سن کر اس کے خیالات پڑھو۔ ڈی جی نے اس سے رابطہ کیا۔ اس وقت قاسم اور ڈاکٹر رہائش گاہ میں پہنچے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے موبائل پر پوچھا، ہیلو، کون؟ میں انٹیلیجنس کا ڈی جی بول رہا ہوں، آپ سے کچھ ضروری گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی رات کو؟ ہاں، رات زیادہ ہو چکی ہے، آپ کل صبح 10 بجے آ جائیں۔ آل رائٹ، ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ اس نے فون بند کر کے قاسم سے کہا، انٹیلیجنس کا ڈی جی مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اس نے کل صبح 10 بجے بلایا ہے۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، یہ ڈی جی اچانک مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ قاسم نے ریوالور نکال کر کہا، کل صبح 10 بجنے میں بہت دیر ہے، تم وہاں نہیں جاؤ گے، وہ تمہاری لاش دیکھنے یہاں آئے گا۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹ کر بولا، نہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ ماسٹر کو معلوم ہوگا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں ماسٹر کے حکم کے مطابق تمہیں گولی مار رہا ہوں تاکہ تم کسی کے سامنے کچھ بولنے کے قابل نہ رہو۔ یہ کہتے اس نے فائر کیا۔ ڈاکٹر کے حلق سے چیخ نکلی، وہ فرش پر گر کر ایک ذرا تڑپ کر ختم ہو گیا۔
اسی وقت دو افراد ڈرائنگ روم میں آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا تمہیں مجاہد اعظم قاسم بن شام اس لیے بنایا گیا تھا کہ تم ہمارے طرح یوگا کے ماہر ہو، سانس روک کر پرائی سوچ کی لہروں کو دماغ میں نہیں آنے دیتے، لیکن تم یہاں آ کر نشہ کرنے لگے۔ یہ غلط ہے، میں نشہ نہیں کرتا ہوں۔ پھر دشمن خیال خوانی کرنے والے تمہارے دماغ میں کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ انہوں نے کیسے تم سے وہ بیان لکھوایا تھا؟ اس اجنبی عورت نے ٹیلی فون کے ذریعے مجھے مجبور کیا تھا اور تم مجبور ہو گئے تھے، جبکہ قاسم کی ماں کی ہلاکت کا کوئی ثبوت تمہارے خلاف نہیں تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ میں اصلی قاسم بن شام نہیں ہوں۔ تم زندہ رہو گے تو پتہ نہیں کتنے لوگ تمہاری اصلیت جانتے رہیں گے، مر جاؤ گے تو تمہیں مجاہد اعظم سمجھ کر دھوم دھام سے دفن کیا جائے گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی قاسم نے فائر کیا، گولی اس کے بازو پر لگی۔ الپا نے فوراً زخمی ہونے والے کے دماغ پر قبضہ جما کر اس کے ہاتھ سے اس کے ساتھی پر گولی چلائی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنا ہی ساتھی اسے زخمی کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تمام یوگا کی مہارت کا دعویٰ کرنے والے الپا کے زیر اثر آ گئے۔ وہ قاسم کے دماغ میں آ کر بولی تم بھی خود کو زخمی کر لو، میں نہیں چاہتی کہ بعد میں تم دماغی توانائی حاصل کرو۔ وہ نہیں کہہ کر انکار کرنے لگا، لیکن الپا نے اسے خود کو زخمی کرنے پر مجبور کر دیا۔ دماغی طور پر حاضر ہو کر ڈی جی کو تمام واقعات بتائے۔ ڈی جی نے کہا یہ اچھا ہوا، اب ہم کل صبح جعلی قاسم کا جلوس نکالیں گے۔ وہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اپنی اصلیت اور مجاہد اعظم کی والدہ کی ہلاکت کی تمام روایات خود اپنی زبان سے سناتا پھرے گا۔ میں دوسرے دن دوپہر کو الپا کے دماغ میں پہنچا تو جعلی مجاہد اعظم کا جلوس نکل چکا تھا۔ تمام لوگ اسے پتھر مارتے رہے، دوپہر تک وہ پتھر کھاتے کھاتے مر گیا۔ وہاں کے عوام امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، جس نے ایک جعلی قاسم بن شام کو دھوکہ دینے کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ میں نے امریکی افسر کے خیالات پڑھے، یہ وہی افسر تھا جس نے مجھے دھوکہ دے کر ڈمی قاسم بن شام کو لیبیا بھیجا تھا، اور وہی افسر اس خفیہ میٹنگ میں بھی شریک تھا جہاں مسلمانان عالم کے خلاف تباہ کن منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ میں نے اسے خیال خوانی کے ذریعے مخاطب کیا تو وہ چونک کر بولا آپ فرحاد صاحب؟ ہاں، لیبیا کے عوام تمہارے ملک کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، کیا ان نعروں کی گونج تمہیں سنائی دے رہی ہے؟ آپ تو جانتے ہیں وہ ملک ہمیشہ سے ہمارے خلاف رہا ہے، جبکہ ہم نے آپ کے حکم کے مطابق مجاہد اعظم قاسم بن شام کو لیبیا روانہ کر دیا تھا۔ کتنی ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہماری ایک خیال خوانی کرنے والی پچھلی رات سے اسے اور ڈاکٹر حشمت کو ٹریپ کر رہی ہے۔ آپ یقین کریں یہ لیبیا حکام کی سیاسی پالیسی ہے۔ انہوں نے امریکہ کے خلاف بے انتہا نفرت پیدا کرنے کے لیے اپنے مجاہد اعظم کو مار ڈالا ہے۔ ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے مجاہد اعظم کی ڈمی بھیجی تھی، آپ گواہ ہیں۔ اس مجاہد قاسم بن شام کی رہائی کے وقت آپ نے اس کے خیالات پڑھ کر اطمینان ظاہر کیا تھا۔ ہم جیسے جہاں دیدہ ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تمہارے کسی ہپناٹائز کرنے والے نے اس ڈمی قاسم کا برین واش کر دیا تھا، اس لیے وہ ماضی بھولا ہوا تھا، اس لیے اس کے چور خیالات مشکوک نہیں تھے۔ لیکن لیبیا پہنچتے ہی مجاہد اعظم کی والدہ کی ہلاکت کے سلسلے میں اس نے ڈاکٹر حشمت سے ملاقات کی تو سارا بانڈا پھوٹ گیا۔ ایک ماں نے اپنی جان دے کر تمہاری تمام سازشوں کو اس طرح بے نقاب کیا ہے کہ اب لیبیا میں تمہارے رپوش رہنے والے تمام جاسوس پکڑے جا رہے ہیں۔ وہ تمہارے تمام عداوتی منصوبے بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کا جواز تھا اور نہ کوئی بہانہ۔ وہ بے بسی سے بولا آپ تو سمجھتے ہیں تمام ممالک کے درمیان ہمیشہ سیاسی سرد جنگ جاری رہتی ہے، اور یہ ممالک کبھی ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی فائدے اٹھاتے ہیں۔ مجھے تم لوگوں کی سیاسی سرد جنگ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ میں اس جنگ کی بات کر رہا ہوں جو قاہرہ میں سونیا کے خلاف کی گئی تھی۔ ایک طرف سنگریلا دشمن بنا ہوا تھا اور دوسری طرف تمہاری CIA۔ پھر اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ گیا۔ میں نے کہا تھا کہ سونیا کو ہلاک کرنے کی سازش کی سزا تم سب کو ملے گی، کیا میں نے ایسا کہا تھا؟ جی ہاں، اب ہمیں سزا دینا چاہتے تھے لیکن سزا کا انداز بدل دیا تھا اور یہ شرائط رکھی تھی کہ تمام قیدی مسلمان مجاہدین کو فرحاد گیلانی اور قاسم بن شام سمیت رہا کیا جائے، اور تمام امریکی اکابرین نے اپنی جان کی سلامتی کے لیے میری شرائط تسلیم کر لی تھیں۔ جی ہاں، اور ہم نے تمام مسلمان قیدی مجاہدین کو رہا کر دیا تھا۔ میں تمہارے دماغ میں بھی گھسا ہوا ہوں، چور خیالات بھی پڑھ رہا ہوں۔ کوئی بات
بعد بنائے بغیر صاف لفظوں میں بتاؤ، دو بڑے مجاہدین اعظم فرحاد گیلانی اور قاسم بن ہشام کہاں ہیں؟ دیکھیے، آپ میرے چور خیالات سے یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ بڑے اور خطرناک مجاہدین کہلانے والے ہماری معلومات کے دائرے سے باہر رکھے جاتے ہیں۔ ہماری آرمی کے 5 یوگا جاننے والے اعلیٰ افسران ایسے مجاہدین کو ٹاپ سیکرٹ کسٹڈی میں رکھتے ہیں۔ ہمارے اعلیٰ حکمران بھی ان مجاہدین کے متعلق کچھ نہیں جانتے ہیں۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، اس کے چور خیالات سے ان یوگا جاننے والے 5 افسران کے نام، پتے اور فون نمبر وغیرہ معلوم کرتا رہا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ جا چکے ہیں یا میرے خیالات پڑھ رہے ہیں؟ سوچ رہا ہوں، سونیا کو ہلاک کرنے کی سازش کے سلسلے میں امریکی اکابرین کو سزا دینا چاہتا تھا، لیکن انہیں زندہ چھوڑنے کے لیے مسلمان مجاہدین کی شرط رکھی تھی۔ شاید یہ اکابرین زندہ رہنا نہیں چاہتے ہیں، زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ زندگی سب کو عزیز ہوتی ہے، مگر آپ یہ مجبوری سمجھیں کہ آرمی کے صرف 5 یوگا جاننے والے افسران ان مجاہدین کے ذمہ دار ہیں۔ ان ذمہ داروں کا تعلق حکومت امریکہ سے ہے، لہذا 2 گھنٹے بعد وہاں کے 2 اکابرین میں سے ایک مارا جائے گا۔ ہر ایک کی موت 1 گھنٹے بعد ہوگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری آخری وارننگ کے وقت کچھ نہ بولو۔ 1 گھنٹے بعد مجاہدین اعظم فرحاد گیلانی اور قاسم بن ہشام کو رہا نہ کیا گیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ جو بزدل سپر پاور سونیا جیسی ایک عورت کو ہلاک نہ کر سکا، وہ ان دونوں مجاہدین اعظم کو ہلاک کر چکا ہے۔ میں 1 گھنٹے بعد آؤں گا، تمام اکابرین کی آخری فریادیں سنوں گا۔ اس کے 1 گھنٹے کے بعد سزائے موت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ دیٹس آل۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ پیرس میں ایک خوبصورت جھیل کے کنارے ہمارے کئی کاٹیجز تھے۔ ان میں سے ایک کاٹیج میں میں وقت گزار رہا تھا، ایک کھڑکی کے پاس بیٹھا دور تک جھیل کا نظارہ بھی کر رہا تھا۔ وہاں ساحل کی طرف مردوں، عورتوں اور بچوں کی چہل پہل تھی۔ میں انہیں دیکھتا رہا، کچھ سوچ کر خیال خوانی کے ذریعے اسرائیل کی آرمی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل بریر آدم کے دماغ میں پہنچا۔ اس نے سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی جلدی سے پوچھا، کون الپا؟ میں نے کہا، وہ تو تمہارے لیے خواب ہو گئی۔ اوہ، آپ فرحاد صاحب ہیں، آپ ہمارے تعاون سے خوش ہوں گے۔ ہم نے آپ کے حکم کے مطابق فرحاد گیلانی اور قاسم بن ہشام کو رہا کر دیا تھا۔ تم نے میرے حکم سے نہیں، امریکی اکابرین سے گٹھ جوڑ کر کے مسلمان ڈمی مجاہدین کو رہا کیا تھا۔ جو دھوکہ امریکی اکابرین نے ہمیں دیا، وہی تم نے بھی دیا۔ اب انہیں 2 گھنٹے بعد جو سزائیں میری طرف سے دی گئی تھیں، وہی سزائیں تمہیں بھی دی جائیں گی۔ پلیز مجھے غلط نہ سمجھے، میں پہلے ہی الپا کی گمشدگی سے پریشان ہوں۔ آپ میرے چور خیالات پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، میں پڑھ رہا ہوں۔ امریکی سیکرٹ ایجنسی نے فرحاد گیلانی اور قاسم بن ہشام کو تمہارے خفیہ انڈر گراؤنڈ سیل میں چھپانے کے لیے دیا تھا۔ تم نے انہی دونوں کو رہائی دی تھی۔ اس کا مطلب ہے امریکیوں نے تمہیں بھی ڈمی مجاہدین دے کر دھوکہ دیا تھا۔ تھینک گاڈ، تم نے میری سچائی معلوم کر لی۔ یہ بھی معلوم کر لیا کہ ان مجاہدین کو چھپا کر رکھنے میں تم نے امریکیوں کا ساتھ دیا ہے۔ میں مانتا ہوں وہ دونوں ڈمی تھے، لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ تمہارے لیے تو اتنا ہی جاننا کافی تھا کہ وہ مسلمان قیدی ہیں اور مسلمانوں سے دشمنی یہودیوں کی گھٹی میں پڑی ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ امریکی حکومت سے ہمارا معاہدہ ہے، خواہ کسی بھی مذہب یا قوم کے قیدی ہوں، ہم انہیں ایک دوسرے کے ملک میں ٹرانسفر کر کے انہیں چھپا کر رکھیں گے۔ ناک ادھر سے پکڑو یا ادھر سے، بات ایک ہی ہے۔ تم نے 2 مسلمان قیدیوں کو انڈر گراؤنڈ سیل میں رکھا تھا، جبکہ کسی مسلمان نے تمہارے ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس کے برعکس ایک امریکی باشندے تھارن اوین تمہاری ٹیلی پیتھی جاننے والی الپا کو لے بھاگا۔ تم سے کتنی بڑی دشمنی کی جا رہی ہے اور تم گدھے کے بچے مسلمانوں کے خلاف ان کا ساتھ دے رہے ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سار تھام کر بولا، آپ میری غلطی کی کوئی بھی سزا دیں، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ صرف میں ہی نہیں، میری پوری قوم الپا کو تلاش کرنے اور اسے واپس لانے کے لیے پریشان ہے۔ وہ تو نہیں ملے گی، البتہ طرابلس کے ایک ہسپتال کے مردہ خانے میں اس تھارن اوین کی لاش ملے گی جو الپا کو لے گیا تھا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، پھر بولا، پھر تو الپا طرابلس میں ملے گی۔
وہ کہاں ملے گی یہ تھارن ابین کی لاش نہیں بتا سکے گی۔ اپنی خفیہ ایجنسیوں سے کہو اپنی الپا کو طرابلس میں تلاش کریں۔ وہ گڑ گڑا کر بولا، مسٹر فرہاد آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ کس خوشی میں بتاؤں؟ دیکھیے ہمارے درمیان دشمنی رہتی ہے لیکن حالات کے مطابق سمجھوتے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہم آپ کے کام آئیں گے، پلیز آپ ہمارے کام آئیں۔ تو پہلے تم ہمارے کام آؤ۔ اصل مجاہدین فرہاد گیلانی اور قاسم بن ہشام کا مطالبہ امریکی حکام سے کرو۔ تم جب بھی ان مجاہدین کو ہمارے حوالے کرو گے اسی وقت الپا تمہیں مل جائے گی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہمیں یقین ہے، آپ زبان کے دنی ہیں، جو کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں۔ ہم الپا کو حاصل کرنے کے لیے امریکی حکام سے ٹکرا جائیں گے۔ اور ایک بات سن لو، الپا جیسی ٹیلی پیتھی جاننے والی کے بغیر تمہاری قوت آدھی رہ گئی ہے۔ تمہارے پاس صرف ایٹم بم اور میزائل وغیرہ رہ گئے ہیں، ان سے تم کسی بھی ملک پر ظاہری حملے کر سکتے ہو۔ ان دیکھے اور اندرونی حملے صرف ٹیلی پیتھی کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں۔ میری ان باتوں کے پیش نظر سمجھو کہ امریکی تمہاری دھونس میں نہیں آئیں گے۔ آپ درست فرماتے ہیں، ہم الپا کے بغیر انہیں اپنے دباؤ میں نہیں رکھ سکیں گے۔ پلیز ایسے برے وقت میں آپ ہی ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ بے شک میں کام آؤں گا، عارضی طور پر میری بہو ثانی تمہارے کام آئے گی۔ تم اعلان کر دو کہ الپا واپس آ گئی ہے، ثانی تمہاری طرف سے الپا کا رول ادا کرے گی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہماری الپا کو ہی واپس کر دیں؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ ہمارے دو مجاہدین اعظم پہلے واپس کرو، وہ ہمارے پاس نہیں تھے۔ رہائی کے وقت وہ دونوں تمہارے انڈر گراؤنڈ سیل سے نکالے گئے تھے۔ اب وہ ڈمی کیوں تھے یہ سوال امریکہ سے کرو۔ میرا وقت ضائع کرو گے تو میں تم سے کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ آپ سمجھوتا کریں، پلیز اپنی بہو کو بھیج دیں۔ ہم الپا کی واپسی کا اعلان کرتے ہی امریکی حکام سے نمٹنا شروع کر دیں گے۔ جلال پاشا اور ثنا ایران میں تھے۔ میں نے انہیں لیبیا، امریکہ اور اسرائیل کے حالات بتائے۔ انہیں فی الحال آرام کرنے کو کہا۔ ثانی کو ہدایت کی کہ وہ ابھی افغانستان میں خیال خوانی نہ کرے، وہ برین آدم کے پاس جا کر الپا کا رول ادا کرے۔ میں ایران میں ڈمی فرہاد گیلانی کے معاملات سنبھالوں گا۔ ثانی دراصل جسمانی طور پر بابا صاحب کے ادارے میں تھی، کیونکہ اس کا پارس اپنے بھائی پورس کے ساتھ ٹرانسفر مشین سے گزرنے والا تھا۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے افغانستان میں ڈمی مرحبا توصیف کے سلسلے میں معلومات حاصل کرتی رہتی تھی۔ اس نے مجھے مرحبا توصیف کی موجودہ مصروفیات کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، پھر خیال خوانی کے ذریعے اسرائیل میں برین آدم کے پاس چلی آئی، اسے مخاطب کیا، ہیلو بگ برادر۔ وہ چونک کر بولا، تم الپا تم آ گئیں؟ ثانی نے الپا کے انداز میں ہنستے ہوئے کہا، کیا یہ ہنسی بھی الپا جیسی نہیں؟ اگر ہے تو میرا لب و لہجہ اور آواز الپا جیسی کیوں نہیں ہوگی؟ وہ ذرا مایوس ہو کر بولا، اوہ تم ثانی ہو، میں کوئی بھی ہو سکتی ہوں، تم وہی کرو جو پاپا کہہ چکے ہیں۔ میں نے ڈمی فرہاد گیلانی کے خیالات پڑھے، وہ تہران میں تھا۔ اسے خفیہ طور سے اطلاع پہنچا دی گئی تھی کہ ڈمی قاسم بن ہشام طرابلس میں مارا گیا ہے۔ یہ بید کھل چکا ہے کہ تہران پہنچنے والا فرہاد گیلانی بھی اصلی نہیں ہے، لہٰذا وہ ڈمی ایک جگہ رپوش ہو گیا تھا۔ میں نے ایرانی اکابرین کو بتایا کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے، لیکن اسے گرفتار نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اسے دوڑایا جائے، کہیں ایک جگہ چھپنے نہ دیا جائے۔ وہ مجبور ہو کر ایران سے باہر عاجز و پریشان ہو کر عالمی میڈیا کے ذریعے بتائے کہ نقلی مجاہدین بن کر ایران میں تخریبی کارروائی کرنے آیا تھا، لیکن اب اسے کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے۔ یہ امریکی چال بازیوں کو بے نقاب کرنے کا بہترین طریقہ ہے، لیکن ایران کے باہر کسی بھی ملک میں خفیہ امریکن ایجنسی والے اسے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیں گے، اس سے پہلے ہی اسے گولی مار دیں گے۔ میں اس دشمن ڈمی فرہاد کی حفاظت کروں گا، اس طرح امریکن خفیہ ایجنسی والے میری نظروں میں آتے رہیں گے۔ ایرانی اکابرین نے مجھ سے متفق ہو کر میرے منصوبے کے مطابق اس جگہ کا محاصرہ شروع کرایا جہاں وہ چھپا ہوا تھا۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، فرہاد گیلانی، فرہاد علی تیمور تم سے بات کر رہا ہے۔ اسے پہلے ہی خفیہ طور سے معلوم ہو چکا تھا کہ بید کھل گیا ہے۔ وہ ایران چھوڑ کر جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ رات ہی رات رازداری سے ایک کار کے ذریعے سرحد پار کر کے پاکستان جانا چاہتا تھا۔ اپنے دماغ میں میری سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے خوفزدہ ہو کر بولا، آپ صرف میں نہیں ہوں،
ایرانی پولیس تمہاری اس رہائش گاہ کا محاصرہ کر چکی ہے۔ اس نے فوراً ہی ریوالور نکال لیا۔ میں نے کہا تمہارے خیالات بتا رہے ہیں کہ تم محاصرہ کرنے والوں سے مقابلہ نہیں کرو گے بلکہ ان کے ہاتھ آنے سے پہلے خودکشی کر لو گے۔ ہاں ہاں میں یہی کروں گا۔ میری موت کے بعد مسلمانوں پر ہی الزام آئے گا کہ انہوں نے اپنے ایک مجاہد فرحاد گیلانی کی جدوجہد اور قربانیوں کی قدر نہیں کی، اسے ایک سیاسی پالیسی کے مطابق مار ڈالا۔ میں مرتے مرتے بھی ان ایرانی مسلمانوں کو بدنام کر جاؤں گا۔ بڑے زبردست امریکی چمچے ہو، چلو خودکشی کرو اور ایرانی مسلمانوں کو بدنام کرو۔ کم آن شوٹ یور سیلف۔ اس نے ریوالور کی نال کو اپنے سینے پر دل کی جگہ رکھا، پھر ٹریگر کو دبایا۔ کھٹ کی آواز آئی لیکن گولی نہیں چلی۔ میں نے کہا میں نے تمہاری گفتگو کے دوران میں تمہیں غائب دماغ رکھ کر ریوالور خالی کرا دیا تھا۔ تمام گولیوں کو تم نے خود ہی کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا۔ چلو پھر سے اسے لوڈ کرو۔ وہ پریشان ہو کر خلا میں تکتے ہوئے بولا، تم پھر غائب دماغ بنا کر میرا ریوالور خالی کرا دو گے؟ میں ایک کھیل دوبارہ نہیں کھیلتا۔ تمہارے پاس ریوالور ہوگا تو اسے لوڈ کرو گے۔ اس نے چونک کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھا، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس نے غائب دماغ ہو کر ریوالور کو دور کھڑکی کے باہر پھینک دیا تھا۔ باہر سے ایک پولیس افسر وارننگ دے رہا تھا کہ فرحاد گیلانی ہتھیار پھینک کر دونوں ہاتھ اٹھا کر باہر چلے آئے۔ میں نے کہا کیسی مجبوری ہے، آدمی مرنا بھی چاہے تو خودکشی نہیں کر سکتا، اب تو تمہیں باہر جانا ہی ہوگا۔